سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنے کے بہت سے نقصان ہوتے ہیں. آپ اپنی عزت کھو دیتے ہیں, اپنی آزادی کھو دیتے ہیں, انیوا تنخواہیں لینے اور انصاف نہ کرنے بلکہ طاقتوروں کے ہاتھ کے اشارے پر ناچنا شروع کرنے کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. آپ اپنی عزت, اپنی آزادی, اپنا وقار, اپنے ادارے کا وقار سب کچھ کھو دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. بار کونسلز یہی غلطی کر رہی ہیں, گرانٹوں پر چندوں پر بک رہی ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز اعلیٰ تنخواہوں, سیکیورٹی, پروٹوکول, مراعات کے چکر میں مسلسل اپنے آپ کو, اپنے معیار کو, اپنے ادارے کے وقار کو گراتے چلے جا رہے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وفاقی وزیر قانون سپریم کورٹ کے ججز کو مبینہ طور پر حکم ہی دے رہے ہیں, ہم تو اسے حکم ہی کہیں گے, آپ چاہیں تو مشورہ کہہ کر ججز کی عزت رکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ججز اپنے خطوط کے ذریعے تحفظات کو سامنے لا رہے ہیں, یہ عوام میں اس طرح نہ کریں, عوام کے سامنے نہ رکھیں. اگر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا ہے تو وہ چائے کے کمرے میں بیٹھ کر, چیف جسٹس کے چیمبر میں بیٹھ کر, کسی کمیٹی روم میں بیٹھ کر لیں, لیکن کھلے عام پبلکلی اپنے تحفظات کا اظہار نہ کریں. اب پتہ نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی چونکہ بےعزتی ہو رہی ہے, بدنامی ہو رہی ہے, جو شرمناک قسم کی 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے منظور کروائی ہے, اور جو سپریم کورٹ کے ججز پر پریشر ڈلوا کر آج تک اس اپیل کو لگنے نہیں دے رہے, وہ بالکل بے شرمی سے, ندامت سے چلو بھر پانی نہیں ڈھونڈ پا رہے, اور وہ ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جو معزز جج صاحبان ہیں, جو آزاد جج صاحبان ہیں, جو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے جج صاحبان ہیں, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ جن کا کیریئر بے داغ ہے, اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب بھی, جو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کو لگائیں, یہ غلط ہو رہا ہے. جو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا, چاہے وہ جو عدالت نے کہا تھا کہ آپ نیا قانون بنائیں جس میں یہ تحفظ دیا جائے ملٹری کورٹ سے سزائیں پانے والوں کو کہ وہ اگلے کورٹس میں, اگلے فورمز پر, یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں اپیل کر سکیں. یہ رائٹ ٹو اپیل کے لیے آپ قانون سازی کریں. وہ قانون سازی آج تک نہیں ہوئی, لیکن سپریم کورٹ کچھ نہ کر سکا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ نے فیصلہ دیا, لیکن سپریم کورٹ اس بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا سکا. 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانے کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جسٹس منصور اور جسٹس منیب پر مبنی, جو کہ عدالت کے سینئر ترین ججز تھے, اور ہم نے آپ کو یاد دلا دیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر کے جج تھے. اصل میں چیف جسٹس منصور علی شاہ اور یا جسٹس منیب میں سے کسی نے بننا تھا, یہ دونوں زیادہ سینئر تھے, لیکن نہیں بنے. 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, لہٰذا وہ آج تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس نہیں لگا رہے. یہ مسائل اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو شاید ایمبیرس کر رہے ہیں, لہٰذا وہ اپنی ایمبیرسمنٹ کو, اپنی خفت کو مٹانے کے لیے ججز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب اپنے اعتراضات کو کھلے عام عوام کے سامنے نہ رکھیں. مطلب یہ کیا جمہوریت ہے یا یہ فسطائیت ہے, اور کیا پاکستان کے عوام پاکستان کے دشمن ہیں؟ آپ جمہوری لوگ ہیں, آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہر مسئلہ عوام سے پوچھ کر عوام کی مرضی کے مطابق حل کریں, نہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کر حل کریں. آپ تو سیاستدان ہیں, آپ نے تو ہر مسئلہ اوپن فورمز پر عوام کے سامنے لے کر آنا ہوتا ہے. پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون بھی اب تو منظور ہو چکا, اور یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون آپ ہی کے دور میں منظور ہوا تھا. آپ کو یاد دلا دیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور وزارت عظمیٰ میں, یعنی کہ نون لیگ کے دور حکومت میں یہ قانون منظور ہوا تھا. تو جب رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون بھی منظور ہو چکا ہے, تو اب تو پاکستان کے عوام کے اس حق کو پہلے بھی آرٹیکل 1998 تو تسلیم کرتے تھے, لیکن بہرحال اب تو پاکستان میں باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے سرکار ہر انفارمیشن کو پبلک کرنے کی, اوپن رکھنے کی پابند ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ تمام معاملات عوام کے سامنے رکھیں اور عوام کی مرضی سے چلیں, یہاں تک کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یار میں چاہتا تو ہوں کہ صوبے بنے, لیکن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں. ایسے کرو کہ ریفرینڈم کروا لو. آپ کو یاد ہوگا
کہ غالباً یہ سپٹمبر 2024 کی بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ صوبے بننے چاہیے، پاکستان ان گورنیبل ہو گیا ہے، لیکن عوام کی مرضی کے بغیر اگر نہیں بننے چاہیے تو بالکل نہ بناؤ. یعنی غضب خدا کا جو جرنیل ہے وہ عوام کی مرضی کو اہمیت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی پسند ہوتی ہے ہر بندے کی، کچھ معاملات میں وہ عوام کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتے، کچھ آپ نہیں دیتے، کہیں وہ گڈ کاپ کھیلتے ہیں، کہیں آپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. لیکن بہرحال ایک دو معاملات میں تو انہوں نے بھی کہا کہ یار عوام سے پوچھ لو، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ کامران خان صاحب ٹائپ لوگ یا یعنی کہ ایم کیو ایم ٹائپ جماعتیں، یعنی وہ تمام لوگ جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا قریب ہیں، وہی یہ مطالبات کیوں نہ کر رہے ہوں. لیکن بہرحال کر تو رہے ہیں نا، عوام میں ایک ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے. تو اگر آپ عوام میں ڈیبیٹ ہونے ہی نہیں دینا چاہتے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹس کے، ہائی کورٹس کے، پارلیمنٹ کے معاملات آپ بند کمروں میں طے کریں، تو پھر آپ ڈیموکریٹس کس بات کے ہوئے؟ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید قومے میں چلے گئے ہیں. وہ ووٹ کو عزت دو نہ صحیح، لیکن عوام کو کوئی تھوڑی سی تو عزت دے دو. مطلب آپ ڈیموکریٹس ہیں، اپنے والوں ہی صحیح، نام نہادی صحیح، لیکن ہے تو صحیح نا. سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب کے پاس پلان کیا ہے، وہ کیسے آئندہ کبھی الیکشن میں جائیں گے، وہ کیسے آئندہ کبھی عوام کا سامنا کریں گے، جب وہ عوام کو ڈس انفرینچائز کرنے کی باتیں کرنے والی نون لیگ کے سربراہ ہیں اس وقت. وہ اس وقت انہیں چاہیے کہ جس طرح انہوں نے وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے حوالے کر دی ہے، اگر ملک میں اسی طرح کی ایک ڈریکونین رجیم رہے گی تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ نون لیگ کی صدارت سے بھی اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں اور یہ صدارت بھی حوالے کر دیں شہباز شریف صاحب کے، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بنا دیں مسلم لیگ نون کا سربراہ. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بڑے آدمی کی، ایک بڑی برگزیدہ ہستی کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے مشتعل اور فتنہ پرداز لوگ. تو وقت کے بادشاہ نے انہیں بہت سمجھایا، اس نے کہا یہ نیک آدمی ہے، اس کو قتل نہ کرو. لوگ نہیں مانے، ان کے سروں میں سودا سمایا ہوا تھا، انہیں نیک آدمی جو ہے وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا تھا، ان کو نہیں پسند تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کو قتل کرنا ہی ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو کہ اگر تم سب اکٹھے ہو گئے ہو تو ایک لوٹا میں پانی لے کر آؤ. لوگ پانی لے کر آئے اور اس نے ان سے ہاتھ دھوئے. اس نے کہا میں اس معزز اور محترم شخص کے، اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے خون سے اپنے ہاتھ دھوتا ہوں، میرا اس خون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے کرنا ہے تو گناہ ثواب کے ذمہ دار، اس کی عدالت میں مجرم تم خود ہوگے، مجھے تو بری ذمہ کرو. نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسی نون لیگ جو بالکل سیاہ کارناموں میں مصروف ہے، جو سیاہ قوانین خود بھی، جو سیاہ آئینی ترامیم خود بھی کروا رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ کو، اس کے ججوں کو آزادی سے کام کرنے میں روڑے اٹکانے والے قوانین کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، ایسی نون لیگ کی، جس طرح وہ حکومت میں وہ شامل نہیں ہوئے، میں نہیں، ایسی نون لیگ کی صدارت بھی انہیں اخلاقی طور پر چھوڑ دینی چاہیے. انہیں شہباز شریف صاحب کو یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یا اسی طرح کے کسی سٹوج کو یہ مشورہ دے دینا چاہیے کہ وہ خود ہی آگے آئیں اور خود ہی یہ نون لیگ کی صدارت بھی سنبھال لیں. یا پھر نواز شریف صاحب کو بھی اعلان یہ کہہ دینا چاہیے کہ آج سے بوٹ پالش کا جو نظریہ یا فلسفہ ہے وہ شہباز شریف کا نہیں، وہ میرا نظریہ ہے. اور یہ کہ میں معذرت کرتا ہوں قوم سے کہ میں نے ووٹ کو عزت کی بات کی، اصل میں عزت بوٹ کی ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب کو یا تو قوم سے معذرت کر لینی چاہیے اپنے ماضی کے بیانیے کی سے، یا پھر انہیں اس طرح کے فاشسٹ رویے رکھنے والی نون لیگ کی صدارت ہی چھوڑ دینی چاہیے.